آپ کو پتہ نہیں آپ کی لائف کے اوپر اس ٹاکسک شخص نے کیا نقصانات کر دیا ہے. وہ ایمپلیفائی کرتا ہے اس کی برائیاں. آپ کو کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا, اور وہ جو یاد آئے گا وہ بہت تکلیف دہ ہوگا. اور کیا یہ بہتر ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کر لیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو پتا ہے کاؤنسلنگ کوچنگ کرتا رہتا ہوں, تو ایک جو ٹرمینالوجی آج کل وہ ہوتا ہے نا, جب بھی کوئی بز ورڈ آتا ہے تو ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں, اوور یوز کرتے ہیں اور پھر ابیوز بھی کرتے ہیں. تو ایک بز ورڈ آج کل مجھے بڑی جگہوں پہ نظر آتا ہے, اور صاف ظاہر ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی تھراپسٹ, کوئی سائیکو تھراپسٹ یا کوئی سائیکیٹرسٹ یہ جملہ بولے یا لفظ بولے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ, یہ ٹاکسک پیپل, تو آدمی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تھیوری میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں, کتابوں میں لکھی ہیں, لیکن عام لوگوں کے منہ سے یہ بار بار سننا کہ کاؤنسلنگ کے لیے ایک خاتون آئی ہوئی تھیں اور وہ بار بار ان کے منہ سے یہ نکلے کہ جی آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی ٹاکسک پیپل, ٹاکسک پیپل, ٹاکسک پیپل. تو میں نے پہلے تو کچھ صبر کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو روک دیا. میں نے کہا جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹاکسک پیپل کیا ہوتے ہیں. اور میں بالکل نائف بن گیا. تو مجھ سے بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھا اور بتانا شروع کر دیا ٹاکسک پیپل کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ جی یہ ٹرم آپ نے کہاں سے پڑھی؟ اس نے کہا میں نے فلانا پروگرام دیکھا, ویڈیو میں دیکھی, پتہ نہیں صبح مارننگ شو میں بھی کوئی ذکر ہو رہا تھا کسی دن, اور جناب پھر کتاب پڑھی. میں آئی واز شاکڈ کہ یار یہ ایسے ایسے ورڈ وہ ہماری نا سائیکالوجی میں ایک پگمیلین افیکٹ ہوتا ہے, اور ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ یار آپ بعض دفعہ جو چیز کہنا شروع کریں نا, آپ کسی کو کہیں تم چور ہو, چور ہو, چور ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہ چور بن جاتا ہے. آپ کسی کو کہیں تم بہت اچھے ہو, برا بھی ہو تو اچھے ہو, اچھے ہو, اچھے ہو, تو وہ اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں, آسان الفاظ میں سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ان سے ایکسپیکٹیشنز یا جو ان کی برانڈنگ آپ کر دیتے ہیں نا, اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کسی کو اچھا کہیں گے تو اپنی برانڈنگ کو فالو کرے گا, اچھا بننے کی کوشش کرے گا. تو بعض دفعہ اس معاشرے میں اتنا کچھ آج کل چل رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ ہم نے یہ ٹرمز اٹھا لی ہیں, اور ہر بندے کے ہاتھ میں وہ ٹرمینالوجی اتنا فری نالج اویلیبل ہے, لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ کافی زیادہ میں اس ٹرمینالوجی کا مس یوز اور ابیوز دیکھ رہا ہوں. مثلا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں آپ کو لگے گا کہ جناب ایک ٹین ایجر ہے جناب, وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا باپ یا میری ماں جناب ٹاکسک ہے, حیرانگی ہوتی ہے. پھر آپ کو جناب میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ سب سے پہلے 1995 میں ایک کتاب آئی تھی, اس کتاب کا نام ہی ٹاکسک پیپل تھا, اور ڈاکٹر لیلیان گلاس کی ایک کتاب تھی, اور وہ کیلیفورنیا میں ایک سائیکالوجسٹ ہیں, ان کی کتاب آئی تھی. انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی. انہوں نے کہا کہ ایسا ریلیشن شپ جو سپورٹیو نہ ہو, اور جہاں پہ آپ کی لڑائی جھگڑے چلتے رہیں, کانفلکٹ چلتے رہیں, اور ایک مقابلے بازی شروع ہو جائے, کمپٹیشن ہو ایک دوسرے سے جیت جانے کا, ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا. جہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوگا وہاں پہ لیگ پولنگ تو چلتی ہے پھر, اور وہاں پہ پھر ایسا ایسا ڈس ریسپیکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہوگا اس کو ہم ٹاکسک کہتے ہیں. اچھا, اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ ٹاکسک پیپل کی ڈیفینیشن, یہ تو اب سائیکالوجی سے سائیکو تھراپسٹ کا, میں اکثر کہا سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, آپ کاؤنسلنگ کریں. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ایک دوسرے شخص کو لیبل کریں کہ جی تمہارا میاں جو انسان ہے وہ ٹاکسک ہے, یا تمہارا باپ ٹاکسک ہے. یہ تو آپ کو پتا چل گیا نا وہ ٹاکسک ہے, آپ اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتائیں. لیکن اب وہ یہ ینگسٹرز ہیں, وہ پڑھ لکھ کے جو آ رہے ہیں کتابیں, بس وہ ٹرمینالوجیز پڑھ کے یا بول کے لوگوں کو پتہ نہیں امپریس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے معاشرے کے اوپر بہت برے اثرات. میری گزارش ہے کہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ الفاظ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جب ہمارے میں نا سیلف ریگولیشن کی پرابلم ہے, کمی ہے لوگوں میں, تو بجائے اس کے کہ وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ اس کو یہ بتائے کہ آپ کے
کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور سیلف ریگولیٹ کرنا ہے، تاکہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس کو لاف آؤٹ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا لاف اٹ آؤٹ. آپ کسی کی بات کو ایک کان ہے، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، اپنے ہنستے رہیں، آپ بات کو اگنور کر دیں. ڈیپینڈ کرتا ہے ریلیشن شپ کیا ہے. کسی جگہ سے آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں، کسی جگہ سے آپ جناب ہنس سکتے ہیں، کسی کو آپ جناب کسی اور جگہ سے اپنی جو آپ کی اسکیپ تھراپی ہے اس کے تھرو آپ جناب فرض کریں ایک بندہ جو آپ کے پاس نہیں رہتا، آپ ہفتے بعد ملتا ہے، آپ کو 3 دن کے بعد ملتا ہے، تو آپ جہاں پہ اوائڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ اوائڈ کر دیتے ہیں. جہاں پہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ پھر آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ نے اب سیلف ریگولیٹ کیسے کرنا، اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. اپنے آپ کو بچانے کی آپ کو ٹریننگ دینی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانے کی آپ کو سیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ہر بندے کو یہ لیبل کر کے تو ہوگا کیا، ایک دن آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ بھی ٹاکسک ہے، وہ بھی ٹاکسک ہے، وہ بھی ٹاکسک ہے، یہ بھی ٹاکسک ہے، اور آپ اپنی ٹاکسک لوگوں کی لسٹ بنا کے سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو دنیا میں آپ اکیلے رہ جائیں گے. تو کیونکہ سیلف ریگولیشن کی کمی ہے اور سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹ کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ اپنے کلائنٹ سے زیادہ چیلنج نہیں دیتا. وہ کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کو لیبل کر دیتا ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس شخص کو کہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے باہر کیسے نکلے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو سکھائے، امپاور کرے، کمپیٹنس دے، سکلز دے کہ ٹاکسک لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے یا اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. وہ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹاکسک بتا کے اس کو کہتا ہے کہ اس ریلیشن شپ سے واک آؤٹ کیسے کرنا ہے. اور اس طریقے سے گھر کے گھر اور ریلیشن شپ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور ٹوٹتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب وہ جب کسی اب صاحب ذرا آپ کاؤنسلر کے پاس جو کیس آتا ہے وہ آتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ وہ بندہ انڈیسائسو ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اب کہ جی میں اس کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، ہر شخص میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی برائیوں کو ڈاؤن پلے کرے، اس کو بتایا کہ آپ نے اس کو ایسے ہینڈل کرنا ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ ٹاکسک ہے، آپ اس سے ریلیشن شپ سے واک آؤٹ کریں. وہ کہتا ہے، یہ کہتی ہے کہ میں واک آؤٹ نہیں کر سکتی، تو وہ کلائنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے اس کی برائیوں کو ایمپلیفائی کرواتا ہے. وہ یہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا، آپ نے جو پچھلے 10 سال پہلے آپ امتحان نہیں پاس کر سکی وہ بھی اسی وجہ سے تھا، پھر یہ ہو گیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے تھا، وہ آپ بیمار ہو گئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھا، آپ کو پتہ نہیں آپ کی لائف کے اوپر اس ٹاکسک شخص نے کیا نقصانات کر دیا ہے. وہ ایمپلیفائی کرتا ہے اس کی برائیاں تاکہ اس کا کلائنٹ آسانی سے اس ٹاکسک شخص کو چھوڑ سکے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے کوئی دوست یار ہو، چاہے کوئی بہن بھائی ہو. تو وہ اپنا کام اپنے کلائنٹ کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا کہ آپ کی لائف میں اس کے بعد آپ کیا ہوگا. یہ ایک ایسی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے جس پہ کینسر لگ ہو گیا ہے، اب آپ تکلیف میں ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اپنا بازو کاٹ دیں، پھینک دیں، اب یہ بازو تو کٹ چکا ہے، پین تو آپ کی سو کالڈ رک جانی چاہیے، لیکن آج بھی یہ کٹا ہوا بازو ساری زندگی آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ کے جسم میں سے کچھ مسنگ ہے. اب یہ دوبارہ کوئی نہیں ایک طرح سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آ جائے گا، احساس کمتری آ جائے گی. تو آپ نے ایک ریلیشن شپ تو توڑ دیا، آپ نے ریلیشن شپ توڑ دیا، آپ نے بڑا اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کر دیا، اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو جناب کہا کہ جی آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ نے امپاور کیا، بوسٹ کیا، موٹیویٹ کیا، کانسیکوینسز بتائے، اس کی لائف اثرات بتائے، اس کو یہ سب کنونس کر دیا کہ یہ بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے اس کے جسم کا، آپ نے اس کی شخصیت کا، آپ نے اس کی زندگی کا وہ 15 سال 10 سال 20 سال جتنا پرانا ریلیشن شپ تھا وہ حصہ کاٹ دیا. آپ نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے، آپ آرام سے بیٹھ گئے، اس شخص کے ساتھ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی زندگی کے 50 سال میں سے 20 سال کا وہ جو پیچ ہے وہ اس شخص کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو کاٹ بھی دیں، کوئی ریلیشن شپ انڈو نہیں اتنی آسانی سے ہو جاتے. یہ شاید وہ ان کو نہیں پتا
لیکن وہ کیا کریں گے, پہلے آپ کو اس ریلیشن شپ سے نکالیں گے, اس کے بعد جو آپ کو اور سائیکولوجیکل پرابلمز آنی شروع ہوں گی, پھر اس کے اوپر آپ کو اسکیپ دیں گے. آپ کو کہیں گے آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں, آپ اپنے آپ کو جاب کر لیں, آپ جناب اس چیز میں بزی ہو جائیں, اس چیز میں بزی ہو جائیں, تاکہ اس شخص کے کاٹنے سے جو آپ کو نقصانات ہوا ہے اس کو ریلیشن شپ کے, وہ بھرنے کی کوشش کریں گے. آپ ڈیٹ مارنا شروع کر دیں, آپ کو نیا دوست ڈھونڈ لیں, آپ کو نئی دوستی لگا لیں, وہ آپ کو اس کو پیچ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ آپ فرض کریں آپ کو بڑا اچھا شخص کو مل جاتا ہے, اس کی ریپلیسمنٹ, اچھا شادی کی زبان میں آپ اسے کہیں جی آپ کو ایک ہسبینڈ آپ نے چھوڑ دیا یا بیوی چھوڑ دی, اب آپ نے دوبارہ نیا رشتہ کر لیا. چلے آپ نے نیا رشتہ کر دیا, آج کے بعد تو آپ نے زندگی اچھی کرنے کی کوشش کی, اب آپ کا وہ جسم ہے, اس کا ایک ہاتھ تھا, اب آپ نے ہاتھ دوسرا لگا دیا. آپ کے خیال میں وہ جو پہلا ہاتھ تھا, وہ جس کے ساتھ زندگی میں 20 سال گزارے, جو آپ کے جسم کا, آپ کے انٹیگرل پارٹ تھا آپ کا, آپ کو کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گا, اور وہ جو یاد آئے گا وہ بہت تکلیف دہ ہوگا. تو میں آپ کو سمپل سا بتا رہا ہوں کہ سائیکو تھراپسٹ ہیز نتھنگ ٹو لوز, اس کا کچھ نہیں جانا آپ کا ریلیشن شپ توڑ کے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کانسیکوینسز آپ نے کیا بیئر کرنے ہیں, اور کیا یہ بہتر ہے کہ اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کر لیا جائے, اور کیا گارنٹی ہے کہ نئے ریلیشن شپ میں کسی اور قسم کی ٹاکسیسٹی نہیں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ہم لرن کریں, باؤنڈریز کو اسٹیبلش کریں, کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور اپنا آپ کو مضبوط رکھیں, اور سیکھیں کہ جی ٹاکسک لوگوں سے اپنی آپ کو کیسے بچانا ہے. اگر وہ ٹاکسک ہے, کوئی آپ کو خبر ہے ابیوسو ہے, کوئی آ کے مار رہا ہے, ٹھڈے مار رہا ہے, فزیکل ابیوز, دیٹ از ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. اگر وہ علاج کرا رہا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کسی کو کہیں کہ یار یہ ٹاکسک ہے, یہ ٹاکسک ہے. بھائی ٹاکسک کیا ہے, آپ کو کیا نقصان دے رہا ہے وہ ٹاکسک, یہ سوچنے کی بات ہے. اس شخص سے آپ کو جو بینیفٹ مل رہا ہے, فرض کریں اگر وہ اونچا بولنے والا ہے, یا وہ آپ کے اندر کوئی ایک نیگیٹیوٹی دیکھ لیتا ہے, تو آپ اس کے اندر ہنس کے دو نیگیٹیوٹی کی نیگیٹو چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دیں. کئی, یعنی کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 100 میں سے ہو سکتا ہے ہم 80 ریلیشن شپ کو بچا لیں, 15-20 شاید واقعی آپ کو چھوڑنے پڑ جائیں, لیکن کم از کم 80 تو آپ بچا سکیں گے. لیکن ہر آسان طریقے سے ہر شخص کو یہ لیبل کیا جائے, اور اس کو ٹاکسک ڈکلیئر کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے, آپ, یہ آسان کام نہیں ہے. آپ کی زندگی میں سے لوگوں کا ایک حصہ ہے, وہ آپ کے جسم کے اندر سمجھ لیں ایک انٹیگرل پارٹ بن جاتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ آپ نے لمبا ٹائم گزارا ہوتا ہے, ان چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. باقی اگر آپ کو واقعی لگے کہ جو ٹاکسسٹی اس لیول کی ٹاکسسٹی تھی کہ جناب بہت زیادہ آپ کو ابیوز تھا, یا بہت زیادہ تکلیف تھی, یا ہیومیلیشن تھی, اور واقعی آپ نے سب کچھ ٹرائی کر لیا ہے, نتھنگ از ورکنگ, اینڈ یو انڈرسٹینڈ دا کانسیکوینسز کہ اگر آپ اس شخص کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو جو پین ہوگی وہ کتنی ہے, اس کے باوجود آپ کو لگے کہ وہ پین کم ہے, میں برداشت کر لوں گی یا کر لوں گا اس چیز سے جو یہ شخص مجھے دے رہا ہے, تو پھر اگر آپ نے کسی کو چھوڑنا ضرور چھوڑیے, لیکن یہ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ فیصلہ سائیکو تھراپسٹ کو نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی آپ کو اپنی زندگی کی گاڑی کسی یا رسی یا ڈرائیونگ سیٹ کسی اور کو دینی چاہیے. جزاک اللہ.